تو مادہ نمبر 69 قاعدہ نمبر 68 الکتاب کالخطابی، تحریر کلام کے درجے میں ہوتی ہے، تحریر کلام کے درجے میں ہوتی ہے۔ تحریر کلام کے درجے میں ہوتی ہے۔ لکھیے تأصیل اس قاعدے کی اصل۔ یہ قاعدہ العادۃ محکمۃ کی فرع ہے۔ یہ قاعدہ العادۃ محکمۃ کی فرع ہے۔ اس لیے کہ تحریر کو بھی کلام کا درجہ دینے کا عرف ہے، تحریر کو بھی کلام کا درجہ دینے کا عرف ہے۔ آگے لکھیے اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت اس آیت قالت یا ایھا الملأ، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 29-30 ہے۔ حوالہ لکھیے التطبیقات الفقہیہ، حوالہ لکھیے جی التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الکتاب کالخطاب، التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الکتاب کالخطاب فی المعاملات وفقہ الاسرہ، فی المعاملات وفقہ الاسرہ، صفحہ نمبر 19۔ صفحہ نمبر 19 التطبیقات الفقہیہ لقاعدۃ الکتاب کالخطاب فی المعاملات وفقہ الاسرہ، صفحہ 19۔ اسرہ نہیں جانتے، یہ دیکھیں ابھی ان کو اسرہ عین سے آ گیا، حمزہ سے اسرہ ہے خاندان کے معنی میں۔ اب چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قاعدہ ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، قاعدے کی اصل ہو گئی۔ اب لکھیے تشریح۔ اس قاعدے کی تشریح یہ ہے اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح
حاضر لوگوں کے درمیان زبان سے بول کر معاملات انجام پا سکتے ہیں، زبان سے بول کر معاملات انجام پا سکتے ہیں، اسی طرح غائب لوگوں کے درمیان بھی تحریر کے ذریعے سے عقود اور معاملات ہو سکتے ہیں، عقود اور معاملات ہو سکتے ہیں، عقود اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب لکھتے ہیں الکتابۃ بین الغائبین کالنطق بین الحاضرین، الکتابۃ بین الغائبین کالنطق بین الحاضرین، یعنی جس طرح دو غائب لوگوں کے درمیان، یعنی جس طرح دو حاضر لوگوں کے درمیان نطق سے معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے ہی غائب دو شخصوں کے درمیان تحریر سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 445۔ المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 445۔ اب لکھیے کتابت کے اقسام، کتابت کے اقسام۔ فقہائے کرام کے یہاں کتابت کی 3 قسمیں ہیں، فقہائے کرام کے یہاں کتابت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کتابت مستبینہ مرسومہ۔ نمبر 1 کتابت مستبینہ، مستبینہ سین سے اور تے سے، کتابت مستبینہ مرسومہ، مرسومہ بھی سین سے۔ نمبر 1 کتابت مستبینہ مرسومہ، یعنی ایسی تحریر، یعنی ایسی تحریر جس کا خط واضح ہو، جس کا خط واضح ہو اور لوگوں کے عرف و عادت کے مطابق ہو، اور لوگوں کے عرف و عادت کے مطابق ہو، اور 2 طرفہ پتہ لکھا ہوا ہو، اور 2 طرفہ پتہ لکھا ہوا ہو۔ مثلا
من فلان ابن فلان الى فلان ابن فلان، من فلان ابن فلان الى فلان ابن فلان. نیز آج کے دور میں دستخط یا مہر بھی ہو، دستخط یا مہر بھی ہو. نمبر 2، کتابت مستبینہ غیر مرسومہ. نمبر 2، کتابت مستبینہ غیر مرسومہ. کتابت مستبینہ غیر مرسومہ یعنی ایسی تحریر جو عرف و عادت کے خلاف ہو، یعنی ایسی تحریر جو عرف و عادت کے خلاف ہو. جیسے دیوار پر لکھنا، کسی چٹان پر لکھنا، یا پتھر پر لکھنا وغیرہ. نمبر 3، کتابت غیر مستبینہ. کتابت غیر مستبینہ یعنی ایسی چیز پر لکھنا جس پر تحریر کا نقش قائم نہ ہو سکے. جیسے ہوا میں لکھنا یا پانی پر لکھنا. جیسے ہوا میں لکھنا یا پانی پر لکھنا. اب لکھیے، اس قاعدے میں الکتاب سے مراد پہلی والی قسم ہے. الکتاب سے مراد پہلی والی قسم ہے، وہی قابل قبول ہے. دوسری والی لغو ہے، دوسری والی لغو ہے. الا یہ کہ لکھنے کے بعد کسی کو گواہ بنا لے. الا یہ کہ لکھنے کے بعد کسی کو گواہ بنا لے. اور تیسری والی قسم بالکل باطل ہے، اور تیسری والی قسم بالکل باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارا دیکھیے درر الحکام، درر الحکام جلد 1 صفحہ 69 تا 70.
صفحہ 69 تا 70. جی اب آگے لکھیے تطبیقات اس کی. کسی نے ایک تحریر لکھی، کسی نے ایک تحریر لکھی کہ میں نے اپنا فلاں پلاٹ جو فلاں جگہ پر واقع ہے اس کو فلاں آدمی کو ہبہ کر دیا ہے. اور دوسرا شخص اس خط کو ریسیو کر کے ہبہ کو قبول کر لے تو ہبہ تام ہو جائے گا. کیونکہ قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب. دوسرا اور لکھیے. کسی آدمی نے تحریر میں لکھا جنید سولنکی کہہ رہے ہیں کہ اس میں قبضہ تو بائی کے اندر بھی اس میں ضروری نہیں ہے نا. جو چیزیں عقار کے تعلق سے ہوتی ہیں ان میں قبضہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اس میں قبضہ آپ کیسے کریں گے؟ اس میں بس سامان سے اس کا خالی کر دینا ہی قبضہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکومنٹس وغیرہ بعد میں دے دے گا، نفس ہبہ متعین ہو جائے گا. سامان وغیرہ اس میں اس کا نہیں رہے گا، بس قبضہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اس کی تفصیل آئی تھی نا لا یتم التبرع بالقبض میں. اس میں ہم نے ایک مثال لکھائی تھی کہ جو مقبوض ہے وہ کسی چیز سے مشغول نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً گھر ہبہ کیا تو اس میں اس کا سامان نہ ہو، واہب کا سامان سے خالی ہو. کیا تھا نا، بتایا تھا میں نے. نمبر 2، کسی آدمی تحریر میں لکھا کہ میں نے اپنی گاڑی 3 دن کے لیے کرائے پر دے دی ہے. میں نے اپنی گاڑی 3 دن کے لیے کرائے پر دے دی ہے. اور اگلے آدمی نے اسے قبول کر لیا تو اجارہ منعقد ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب. اگر مرنے کے بعد کسی آدمی کے دستاویزات سے کوئی تحریر برآمد ہوئی
جس میں لکھا ہے کہ میں اتنا مال فلاں کو وصیت کرتا ہوں، تو اس تحریر سے وصیت ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ قاعدہ ہے الکتاب الخطاب۔ مثال لکھیے، کمپنی سامان کے ساتھ اگر گارنٹی کارڈ رکھ دے یا وارنٹی کارڈ رکھ دے تو اگرچہ زبان سے کمپنی کا مالک نہ بولے، سامان والے کو سامان کی گارنٹی یا وارنٹی حاصل ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب، الاشارات المعہودۃ للاخرس، اس کا ترجمہ الاشارات المعہودۃ للاخرس کالبیان باللسان۔ ترجمہ لکھیے اس کا، گونگے شخص کے مشہور اشارے، گونگے شخص کے مشہور اشارے زبانی بیان کی طرح ہیں۔ گونگے شخص کے مشہور اشارے زبانی بیان کی طرح ہیں۔ الاشارات المعہودۃ للاخرس کالبیان باللسان، گونگے شخص کے مشہور اشارے زبانی بیان کی طرح ہیں۔ لکھا آپ نے؟ دیکھیے تاصیل، اس قاعدے، یہ قاعدہ لکھیے، یہ قاعدہ العادۃ محکمۃ کی فرع ہے۔ یہ قاعدہ العادۃ محکمۃ کی فرع ہے، کیونکہ عرف میں گونگوں کے اشاروں کو گونگوں کے اشاروں کو بولنے کے قائم مقام مانا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہے جو العادۃ محکمۃ کی ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہینے کی 29 تاریخ کو بتانے کے لیے مہینے کی 29 تاریخ کو بتانے کے لیے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا الشہر ہاکذا وہاکذا، الشہر ہاکذا وہاکذا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ، جبکہ آپ بولنے پر قادر تھے، جبکہ آپ بولنے پر قادر تھے، پھر بھی معتبر مانا گیا۔ تو جو شخص بولنے پر قادر نہ ہو اس کا اشارہ بدرجے اولا معتبر ہونا چاہیے۔ حوالہ لکھیے الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ لصدقی بورنو، لصدقی بورنو، صفحہ 303، صفحہ 303۔ اب لکھیے تاصل تشریح، لکھیے اس قاعدے میں گونگے کے معہودہ اشارات سے مراد، گونگے کے معہودہ اشارات سے مراد وہ اشارات ہیں جن سے عرف میں کوئی معنی معلوم ہوتا ہو، جن سے عرف میں کوئی معنی معلوم ہوتا ہو۔ اور گونگے لوگ عادتاً ان اشارات کو استعمال کرتے ہوں۔ اور گونگے سے مراد ایسا گونگا ہے جو فطری طور پر گونگا ہو، اور گونگے سے مراد ایسا گونگا ہے جو فطری طور پر گونگا ہو۔ جو شخص کسی عارض کی وجہ سے، جو شخص کسی عارض کی وجہ سے گونگا ہو گیا ہو، گونگا ہو گیا ہو، تو اس کے اشارے کے سلسلے میں دو رائے ہیں، تو اس کے اشارے کے سلسلے میں دو رائے۔ تو اس کے اشارے کے سلسلے میں دو رائے ہیں۔
بعض فقہا کا خیال ہے کہ پوری زندگی گونگے پن میں گزر جائے پوری زندگی گونگے پن میں گزر جائے تو آخر میں اس کے گونگے پن کا اعتبار ہوگا. آخر میں اس کے گونگے پن کا اعتبار ہوگا. دوسرا قول یہ ہے یہ ہے کہ کم از کم 1 سال سے گونگا ہو کم از کم 1 سال سے گونگا ہو تب مرنے کے بعد اس کے گونگے پوچھ رہے کہ آخر میں گونگا ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو مرنے کے بعد ہی اس کے گونگے پن کا اعتبار ہوگا. رشتے آئے کہ من رب کا دعا کرنا شروع کرے تو سمجھ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ یہی بتا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو کم از کم 1 سال سے گونگا ہو تو اس کا اشارہ معتبر ہوگا. یہی رائے قرین قیاس ہے. نیز گونگے کا عرض میں سر کو ہلانا گونگے کا سر کو عرض میں ہلانا انکار اور نفی مانا جائے گا. انکار اور نفی مانا جائے گا. انکار اور نفی مانا جائے گا. اور طول میں ہلانا طول میں ہلانا اقرار اور اثبات مانا جائے گا. اقرار اور اثبات مانا جائے گا. دیکھیے 2 اہم نوٹ. اچھا اس کا حوالہ ذرا لکھ لیجیے. اس کا حوالہ آپ لوگ جو لکھیں گے لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 352. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 352. دو اہم نوٹ لکھیے. نمبر 1 لکھیے اکثر فقہا کے نزدیک گونگے کا اشارہ معتبر ہوگا. اکثر فقہا کے نزدیک گونگے کا اشارہ معتبر ہوگا چاہے وہ لکھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. چاہے وہ لکھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. اس لیے کہ لکھنا اور اشارہ دلالت کے اعتبار سے ایک ہی درجے میں ہے. اس لیے کہ لکھنا اور اشارہ
دلالت کے اعتبار سے ایک ہی درجے میں. نمبر 2 لکھیے، دوسرا نوٹ لکھیے. گونگے کا اشارہ سمجھ میں نہ آئے، گونگے کا اشارہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے اقارب اور احباب سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. اس کے اقارب اور احباب سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا. لکھیے درر الحکام صفحہ 70. درر الحکام صفحہ 70. ایک نوٹ اور لکھ لیجئے، اوپر لکھیے 3 نوٹ لکھ لیجئے. ایک نوٹ اور لکھ لیجئے، ایک نوٹ اور لکھیے. حوالہ نہیں کاٹنا، حوالہ اس کا الگ ہے. قادر علی الکلام کا اشارہ معتبر نہیں ہوگا. قادر علی الکلام کا اشارہ معتبر نہیں ہوگا. سوائے 4 مسائل کے. سوائے 4 مسائل کے. نمبر 1 اسلام، یعنی کوئی آدمی بولنے پر قادر ہو اور پھر بھی نہ بولے سے کہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتے، اشارہ کر دے تو بھی تلوار لوگ رہیں گے. جنگ ہو رہی ہو، جنگ کے دوران کوئی کافر صرف اشارہ کر دے تو مان لیا کہ ہاں اس کا اسلام معتبر ہے. نمبر 1 اسلام. نمبر 2 کفر. نمبر 2 کفر، کافر نے حملہ کیا، مسلمان نے کفر کا اشارہ کر دیا، بولا نہیں تو مان لیا جائے گا. نمبر 2 کفر. نمبر 3 نسب. نسب کے اقرار کا معاملہ ہو، اس میں اسے اشارہ کر دیتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا ہے تو نسب مان لیا جائے گا. نمبر 4 افتاء. نمبر 4 افتاء، یعنی فتویٰ، اشارے میں اگر جواب دے دیتا ہے تو بھی مان لیا جائے گا. کہا حضرت جائز ہے ناجائز ہے تو کہا ہلا دیا سر، تو مان لیا گیا کہ ہاں جائز ہے. حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 351. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 351. لکھیے قاعدے سے متعلق شرطیں. قاعدے سے متعلق شرطیں. نمبر 1 اشارہ مشہور و متعارف ہو. اشارہ مشہور و متعارف ہو. نمبر 1 اشارہ مشہور و متعارف ہو. نمبر 2 گونگا پن اصلی ہو، عارضی نہ ہو. گونگا پن اصلی ہو، عارضی نہ ہو. اور شاعر کہا نے راحت اندوری نے، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بہروں کا زمانہ ہے ذرا زور سے بولو. لیکن اب تو گونگوں کا بھی زمانہ آ گیا ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار بہرے ہے، آدمی گونگے ہیں. نمبر 2 گونگا پن اصلی ہو، عارضی نہ ہو، اور اگر عارضی ہو تو کم از کم سال گزر گیا ہو.
اور اگر عارضی ہو تو کم از کم 1 سال گزر گیا ہو۔ نمبر 3، اشارہ حدود و قصاص کے بارے میں نہ ہو۔ حدود و قصاص میں اشارہ معتبر نہیں مانا جاتا، اشارہ حدود و قصاص کے بارے میں نہ ہو۔ ہاں ہاں، اس لیے تو اس کو مستثنی کیا گیا ہے نا، قادر الکلام کے بارے میں بتایا تو مستثنی ہے، وہ 4 صورتیں ایسی ہیں۔ نمبر 3 کیا لکھا ہے؟ اشارہ حدود و قصاص کے بارے میں نہ ہو۔ یہ جو لکھا رہے اس قاعدے سے متعلق لکھا رہے، وہ تو مفتی تو خود مستثنی ہے وہاں پہ، وہ تو بولنے کے باوجود بھی اشارہ کی بات وہاں کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ افتاء والی جو بات بتائی گئی ہے یہ پیور گونگے کے بارے میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پیور گونگے کے بارے میں بات ہے، یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 3، اشارہ حدود و قصاص کے بارے میں نہ ہو۔ نمبر 4، اشارہ شہادت یعنی گواہی میں نہ ہو، یعنی اشارے کی گواہی نہیں معتبر ہوگی۔ اشارہ شہادت یعنی گواہی میں نہ ہو۔ نیز یہی حکم گونگے کی کتابت کا بھی ہوگا، نیز یہی حکم گونگے کی کتابت کا ہوگا۔ حوالہ لکھیے، شرح المجلہ للاتاسی، شرح المجلہ للاتاسی جلد 1 صفحہ 193، جلد 1 صفحہ 193۔ جی اب لکھیے، یہ لکھیے ایک اہم مسئلہ، لکھیے گونگا شخص اگر طلاق دے، گونگا شخص اگر طلاق دے تو طلاق کے ساتھ منہ سے آواز نکالنا بھی ضروری ہے، تو طلاق کے ساتھ منہ سے آواز نکالنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 343، جلد 1 صفحہ 343۔ جی چلیے صاحب، اب یہ ہو گیا گونگے سے متعلق، اتنا زیادہ مت پڑھیے کہ گونگا ہونے کا شوق پیدا ہونے لگے کہ کاش ہم بھی گونگا ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ گونگا کے بارے میں مت پڑھیے، ورنہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی گونگا ہوتے، تو ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے۔ لکھیے مسائل سے تطبیقات۔ نمبر 1، گونگے کا اسلام اشارہ کے ذریعے معتبر ہے، گونگے کا اسلام اشارے کے ذریعے معتبر ہے۔ نمبر 2،
اشارے سے قراءت کرنا بھی معتبر ہے. اشارے سے طلاق اور وصیت بھی معتبر ہے، لیکن طلاق میں وہی ہے کہ زبان سے بولے. ابھی تو گونگوں سے ملاقات کرو، گونگوں کی جماعت چلے جاؤ، 40 دن کا چلا لگا لو گونگوں کے ساتھ، آدھا گونگا ہو کیا ہو. اشارے کے ذریعے بیع، اجارہ، اعارہ، ہبہ، تمام معاملات درست ہیں. کورٹ میرج میں قراءت سے مراد وہ خاص انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنا ہے تو وہ خاص انداز میں اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اوپر ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے. وہ اپنے خاص انداز میں کرتے ہیں، اسی کو قراءت مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کورٹ میرج میں اگر مسلمان قاضی ہو اور مسلمان گواہ ہوں تو اشارے سے کورٹ میرج کرنا بھی درست ہوگا اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا مثال لکھ لیجیے. اشارے سے آپریشن کی اجازت بھی معتبر ہوگی. اشارے سے آپریشن کی اجازت بھی معتبر ہوگی. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. قاعدہ نمبر آگے کون سا ہے، یہ دیکھیے. مادہ نمبر 71، قاعدہ نمبر 70. یقبل قول المترجم مطلقا، مترجم کا قول مطلقاً قابل قبول ہوتا ہے. مترجم کا قول مطلقاً قابل قبول ہوتا ہے. لکھیے تاصیل. اس قاعدے کی اصل وہ واقعہ ہے اس قاعدے کی اصل وہ واقعہ ہے جب ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باتوں کا ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باتوں کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور ترجمے میں اس نے غلط بیانی سے کام لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا
کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو، تم عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر دیا کرو۔ ترجمہ کر دیا اور ہم ان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائیں۔ حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، فی المذاہب الاربعہ، لکھیے تشریح۔ اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے، صفحہ اچھا جلد 1 صفحہ 572، جلد 1 صفحہ 572، لکھیے تشریح۔ اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ اگر قاضی یا حاکم یا مفتی کے سامنے قاضی یا مفتی یا حاکم کے سامنے کسی ایسی زبان میں مسئلہ آئے یا مقدمہ پیش ہو جسے وہ نہ جانتا ہو، تو دوسرا شخص جو اس زبان کو جانتا ہے اس سے ترجمہ کرائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس قاعدے میں جو مطلقاً کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس قاعدے میں مطلقاً کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مترجم کا قول قابل قبول ہوگا، مترجم کا قول قابل قبول ہوگا دعویٰ اور بینہ کے تمام اقسام میں، دعویٰ اور بینہ کے تمام اقسام میں، نیز مترجم چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کا ترجمہ معتبر ہوگا، دونوں کا ترجمہ معتبر ہوگا۔ حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 573، جلد 1 صفحہ 573، لکھیے آگے لکھیے پیراگراف۔ اس قاعدے کا تعلق محکم قضاء
محکم قضا یعنی دعویٰ و شہادت وغیرہ سے نیز امام محمد کے نزدیک امام محمد کے نزدیک کم سے کم 2 مترجم کا ہونا ضروری ہے. کم سے کم 2 مترجم یعنی 2 آدمی جب ایک ہی طرح کا ترجمہ کریں اور ایک ہی طرح کی بات بتائیں تو وہ مانا جائے گا. امام محمد کے نزدیک 2 مترجم کا ہونا ضروری ہے جبکہ شیخین کے نزدیک 1 مترجم بھی کافی ہے. جبکہ شیخین کے نزدیک 1 مترجم بھی کافی ہے. حوالہ لکھے درر الحکام صفحہ 72. درر الحکام صفحہ 72. دیکھیے اس قاعدے کے معتبر ہونے کی شرطیں اس قاعدے کی شرطیں لکھیے. نمبر 1 حدود و قصاص کے سلسلے میں حدود و قصاص کے سلسلے میں مترجم کا مرد ہونا ضروری ہے. حدود و قصاص کے سلسلے میں مترجم کا مرد ہونا ضروری ہے. نمبر 2 مترجم کا عادل اور معروف ہونا ضروری ہے. مستور الحال نہ ہو، یہ نہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون آدمی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا تعلیم اس کی ہے وغیرہ وغیرہ. مترجم کا عادل اور معروف ہونا ضروری ہے. نمبر 3 مترجم کا دونوں زبانوں کا ماہر ہونا ضروری ہے. جس سے ترجمہ کر رہا ہے، جس میں ترجمہ کر رہا ہے، دونوں زبان. مترجم کا دونوں زبانوں کا ماہر ہونا ضروری ہے. نمبر 4 مترجم کا بینا ہونا ضروری ہے. بینا دیکھنے والا، مترجم کا بینا ہونا ضروری ہے. نابینا مترجم کا اعتبار نہیں ہوگا. نمبر 5 حاکم یا قاضی یا مفتی حاکم یا قاضی یا مفتی کسی ایک فریق کی زبان سے ناواقف ہو. کسی ایک فریق کی زبان سے ناواقف ہو تبھی وہ مترجم بلائے گا. اگر کسی دونوں کی زبان سے واقف ہے تو ضرورت نہیں مترجم کی. پھر حاکم یا قاضی کسی ایک فریق کی زبان سے ناواقف ہو. حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 357. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 357.
اب اس میں اس کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جتنے مسائل میں کیا کہتے ہیں مترجم کی ضرورت پیش آ سکتے سب اس کے اندر داخل ہیں. کیا خیال؟ نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، وصیت کا مسئلہ ہو، میراث کا مسئلہ ہو، جہاں بھی قاضی کو ضرورت پڑے گی مترجم سے کام لے گا، تو اس کے لیے کوئی مثال کے میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے آگے دیکھتے، جو وقت بچ رہا ہے تو آگے استعمال کیا جائے. ایک قاعدہ انشاءاللہ اور ہو جائے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر جگہ جہاں بھی قاضی کو ضرورت پیش آئے گی وہاں استعمال کر سکتا ہے اس کو، کوئی بھی مسئلہ ہو. جی آگے لکھیے قاعدہ نمبر 71. آگے ہے لا عبرت بالظن البین خطأه. لا عبرت بالظن البین خطأه. لا عبرت بالظن البین خطأه. دیکھیے جس گمان کا غلط ہونا واضح ہو، جس گمان کا غلط ہونا واضح ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جس گمان کا غلط ہونا واضح ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. لکھیے اصل، قاعدے کی اصل لکھیے. اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے. اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو الیقین لا یزول بالشک کی ہے. کیونکہ غلطی واضح ہو جانے کے بعد وہ یقین کے دائرے میں آ جاتا ہے. وہ یقین کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور دوسری والی چیز شک کے دائرے میں آ جاتی ہے. حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 321. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 321. لکھیے تشریح 321 321. لکھیے اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گمان کے بارے میں دلائل و شواہد کے ذریعے سے غلط ہونا واضح ہو جائے اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. غیر معتبر ہونے سے مراد یہ ہے
کہ چاہے وہ معاملہ فی الفور معلوم ہو، چاہے وہ معاملہ فی الفور معلوم ہو یا بعد میں معلوم ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اجتہادات قاضیوں کے احکام عبادات و معاملات اور عقود سب میں جاری ہوتا ہے، سب میں جاری ہوتا ہے۔ دیکھیے المفصل صفحہ 320، دیکھیے المفصل صفحہ 322، القواعد شرح القواعد الفقہیہ للندوی، القواعد الفقہیہ للندوی، اس کا صفحہ نمبر، مفصل کا صفحہ نمبر 320، المفصل کا صفحہ نمبر 320، القواعد الفقہیہ للندوی کی صفحہ 347، صفحہ 347۔ اب کیا ہے اس کے اندر؟ چلیے اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں، مثالیں لکھیے ذرا سا، مثالیں تھوڑی اہم ہیں۔ کسی آدمی کو یہ گمان ہوا کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، کسی آدمی کو یہ گمان ہوا کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس نے نماز پڑھ لی، اس کے 2 گھنٹے کے بعد، اس کے 2 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہونے لگی، فجر کی اذان ہونے لگی، اس نے وقت دیکھا تو پتا چلا کہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی، تو اس پر دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے لا عبرت بالظن البین خطأہ، اس کی جو غلطی تھی وہ بالکل ظاہر ہو گئی، اس ظن کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، جس کی خطا بالکل ظاہر ہو، جس کا غلط ہونا ظاہر ہو۔
لا عبرت بالظن البین خطأ۔ نمبر 2 یہ مثال اور لکھیے، کوئی آدمی یہ سمجھ کر سحری کھاتا رہا کوئی آدمی یہ سمجھ کر سحری کھاتا رہا کہ ابھی وقت ہے، لیکن گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ وقت تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ وقت تو بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، تو ایک روزے کی قضا واجب ہوگی۔ لا عبرت بالظن البین خطأ۔ سوال لکھے، تاجر نے کسی کو اس خیال سے پیسے دے دیا تاجر نے کسی کو اس خیال سے پیسے دے دیا کہ وہ اس کا مقروض ہے۔ تاجر نے کسی کو اس خیال سے پیسے دے دیا کہ اس کا مقروض ہے، لیکن جب بعد میں حساب کتاب کیا جب حساب کتاب کیا تو پتا چلا کہ الٹا وہ شخص ہی مقروض ہے اور دیے گئے پیسے کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو دیے گئے پیسے کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ لا عبرت بالظن البین خطأ۔ ایک اہم مسئلہ لکھ لیجئے، ابھی اکیڈمی میں پچھلے سال ہی پہ معاملہ پیش آیا تھا۔ 29 شعبان کو کسی شخص نے گواہی دی 29 شعبان کو کسی شخص نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ قاضی نے اس کے حساب سے اعلان کر دیا پھر 30 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا حالانکہ مطلب بالکل صاف ہے تو اب بولے 31 روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ 31 تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، 31 تو بیچارے پہلے ہی رکھ چکے ہیں، 31 روزہ رکھوائیں گے؟ بولیے کیا کرنا ہوگا؟ جی ہاں، پھر رمضان کے 30 روزے بھی ہو گئے ہیں، چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب ہے بالکل صاف ہے، تو پھر
30 روزے نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا 31 روزے نہیں رکھے جائیں گے، 31 روزے نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ 29 شعبان کو جس نے گواہی دی تھی اس نے غلط گواہی دی تھی، لہذا اس کی گواہی اس کے ظن کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا غلط ہونا واضح ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا غلط ہونا واضح ہو گیا ہے۔ اور قاعدہ ہے لا عبرت بالظن البین خطأہ، لا عبرت بالظن البین خطأہ۔ مسئلہ اور لکھیے، غصے میں آ کر دوسرے کا موبائل اپنا سمجھ کر پھینک دیا، دوسرے کا موبائل رکھا تھا وہ جنید صاحب کا، سمجھے کہ میرا رکھا ہوا، دوسرے کا موبائل اپنا سمجھ کر پھینک دیا، بعد میں دیکھا تو دوسرے کا ہے، تو اس پر تاوان لازم ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ پیسہ دینا پڑے گا موبائل والے کو، کیوں؟ لا عبرت بالظن البین خطأہ، لا عبرت بالظن البین خطأہ۔ جی کسی نے سلام لکھ لیجیے، کسی نے کوئی پراپرٹی جو اس کو وراثت میں ملی تھی، کسی مدرسے کو وقف کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہی پراپرٹی اس کے مورث نے مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، تو وارث کا وقف معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے لا عبرت بالظن البین خطأہ، لا عبرت بالظن البین خطأہ۔ چلیے ماشاءاللہ۔